वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त एक अहम इशू जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं कि इस मुल्क का कानून या तो मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है बड़ी माजरत के साथ तो फिर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं वो वीक नज़र आता है, क्योंकि ऐसे कई वाक़यात होते नज़र आए ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ स्पेशली, जो ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़्यादती के बाद फिर कत्ल की वारदातें भी सामने आ रही हैं। ये शर्मनाक जो है इस वक्त हरकत सकनात हैं जिस पर आवाज़ उठती नज़र आ रही है, चाहे वो मोटरवे का मामला हो, इज्तिमाई तौर पर बदफेली की गई एक खातून के साथ, या फिर एक 5 या 4 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से ज्यादती की गई, बदफेली की गई, उसके बाद उसको कत्ल किया गया। ऐसे कवानीन क्यों नहीं बनाए जा रहे? सख्त कवानीन बनाए जाने चाहिए, जिस पर फैसल वाडा साहब ने भी बात की, कुछ कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बात की कि ऐसे कवानीन बनने चाहिए। अब हर जबान ज़द आम है कि कवानीन होने चाहिए, ऐसे लोगों को या तो सरेआम फांसी दी जाए या फिर उनके साथ ऐसा कुछ रवैया इख्तियार किया जाए जो इबरत का निशान समझा जाए या इबरत का मुकाम जो है वो उसको कंसीडर किया जाए। इसी पर बात करेंगे कि ऐसे मामला होते क्यों नजर आ रहे हैं, किसकी गलती है, किसकी गफलत है, क्या सारा जो इसका दारोमदार है वो हुकूमत है या फिर लोगों का भी कहीं ना कहीं किरदार है, तमाम चीजें। और फिर उसके बाद सीसीपी और लाहौर का जो स्टेटमेंट था वो इस वक्त बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो आपके सामने चीजें रखी गई, जो रीजंस बताए गए, वो काफ़ी इसको जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बना हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है, कहीं पर जो है वो अभी मार्च भी देखने में सामने आएगा, उसके खिलाफ बातें होती नजर आ रही हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं, फहमीदा यूसुफी साहिबा। फहमीदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, ये तमाम वाक़यात जो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ासतौर पर मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी हुई है सिंध की, अगर मैं बात कर लूँ, इस प्रोविंस की बात कर लूँ, तो बच्चों और बच्चियों के साथ जो ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो ख़तरनाक हद तक इस साल के अंदर भी इजाफा हुआ है और पिछले साल की रिपोर्ट भी बड़ी तशवीशनाक है। क्या समझती हैं, किसका इसके अंदर जो है वो ज़्यादा ब्लेम करने का हिस्सा है, कि किसको ज़्यादा ब्लेम करेंगे इसमें हम? शुक्रिया बिलाल आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस माशरे में आपके जो मुहाफिज हैं उनकी सोच ये हो कि ख़वातीन को या किसी खातून को अकेले जो है वो रात में सफ़र नहीं करना चाहिए था, और घर से निकलते वक्त जो है वो तमाम हिफाजती जो है इक़दाम करने चाहिए थे, बल्कि शायद जो है मेरा ख्याल है उनको अपने साथ जो है हथियार वगैरह लेकर निकलना चाहिए था, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा नहीं होगा बहरहाल उन खातून को, और जाहिर है कि नहीं था, कि जो है वो वाकई में वो कहीं फ्रांस में या कहीं बाहर मुल्क में बहुत शर्मिंदगी के साथ कि वो सफ़र नहीं कर रही थी, वो मोटरवे पर सफ़र कर रही थी, और वो मोटरवे इत्तेफाक से पंजाब में लाहौर में मौजूद थी, जहाँ पर उन्होंने सफ़र करने का फैसला किया था। और जहाँ तक रह गई बात जो आपने कही है कि जो है वो क्या कहते हैं कि हुकूमत के और लोगों के बारे में, तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि जाहिर सी बात है कि ये जो है कानून अगर हमारे पास मौजूद भी होगा तो उस पर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। पहली बात तो ये है कि जब तक आप सख्त से सख्त तरीन सजाएं नहीं देंगे तो शायद लोगों में उसका इस तरह के वहशतनाक वाकयात के जिम्मेदारों में इस तरह का खौफ आएगा ही नहीं। जब जो है वो ज़ैनब का वाकया हुआ था, एक शोर मच गया, एक हंगामा हो गया, और उसके बाद पुलिस के छापे पड़े और सारा कुछ हुआ और वो पकड़ा गया, फांसी हुई और ये सब कुछ हो गया। तो ये जब तक मीडिया शोर नहीं मचाता है, जब तक ये नहीं, जो वाकयात मीडिया पर रिपोर्ट होते हैं, बड़ी माजरत के साथ बहुत से ऐसे ऐसे भी इलाके हैं, अंदरूनी जो इलाका जाते हैं, वहां पर ऐसे केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन वहां मीडिया रिपोर्ट्स नहीं होती है, तो इस वजह से वहां ना एक्शन होता है, ना वो हर जबान ज़द-ए-आम होता है। अब ये छोटी सी नन्ही बच्ची के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, ईसा नगरी की बच्ची को बदफेली की गई, उसके बाद कत्ल किया गया, तो इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिम्मेदारान का तायुन नहीं हो पा रहा। जिसको पकड़ा जाता है फिर उसको बेल आउट कर दिया जाता है, जमानतों पर रिहा हो जाते हैं, या फिर उसके इतने सख्त कवानीन नहीं होते कि हर शख्स की ये आजकल मैं समझ रहा हूँ कि ख्वाहिश बनी हुई है ये रेप करने की या ज्यादती करने की, बड़ी माजरत के साथ। बिल्कुल वही वाली देखे ना, हमारे माशरे में एक जो है, खैर इसको तो किसी तरह कर ही नहीं सकते कि जो है वो एक आप एक बच्चे का रेप कर दें, एक मासूम सी जान को आप जो है वो उसको उठाएं दिन दहाड़े और उसके साथ जो दिल चाहे करे और उसको फेंक दें। तो बात यही है कि आपके पास कानून भी मौजूद नहीं है, हमारे माशरे में बढ़ती हुई घुटन, बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन भी उसका जो है वो जिम्मेदार है। और जब जो है ये मरवा की रिपोर्ट जो है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है, क्योंकि कंप्लीटली की है मैंने और इस केस को पूरा फॉलो किया है,
تو جو بدقسمتی سے جو میرے سامنے بات آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کے گھر والوں کا نے جو مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ ان کو کم از کم 3 سے 3.5 گھنٹے صرف اپنی بچی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میں لگے. جہاں پر یہ حال ہو, جہاں پر جو ہے پولیس کا انصاف کا یہ حال ہو, تو وہاں پر ہمارے بچے, ہماری عورتیں کیسے محفوظ ہوں گی؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بچوں کو مطلب صرف یہی کریں کہ بچوں کو جو ہے وہ گھر میں بند کر دیں, عورتوں کو گھر میں بند کر دیں, گھر سے نہ نکلنے دیں اور تالوں میں رکھیں, تبھی ہمارے بچے محفوظ ہوں گے. اور وہ بچے وہاں پہ بھی جو ہے ٹرسٹ می محفوظ نہیں رہتے. تو اس کے لیے جب تک آپ قانون نہیں لائیں گے لوگوں میں جو ہے, اور سخت قانون نہیں لائیں گے, جو بات آپ کہہ رہے وہی بات میں بھی کہوں گی کہ جب تک سخت قانون نہیں آئے گا, سخت ترین قانون نہیں آئے گا, فیئر ٹرائلز نہیں ہوں گے. آپ خود بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کس قدر جو ہے پیچیدگیاں ہوتی ہیں جب اس طرح کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. اچھا, DNA ایک ٹیسٹ واقعے میں پروسیس آپ ہوتا ہے. بتا رہی ہیں کہ جس واقعے کی میں بات کروں اس بچی کے حوالے سے کہ 3.5 گھنٹے لگے ایف آئی آر کٹوانے میں, پھر وہ جی لاہور کا جو معاملہ سامنے آیا, سی پی او صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تو جی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پولیس کا رویہ جو عوام کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظت پر مامور کیے گئے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ محفوظ نہیں ہیں. کیسا دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو پھر؟ جی بالکل وہی والی بات ہے نا کہ جو ہے وہ اتنا عدم برداشت کا جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے ان کی طرف سے, اور وہ جو ایک بہت معذرت کے ساتھ جو ایک ہمارے یہاں سوچ ہے خواتین کو لے کر, بچوں کو لے کر, تو وہ انہوں نے وہی پریزنٹ کی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بعد میں انہوں نے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی, اور میں تو حیران ہو گئی ہوں دیکھ کے کہ جو ہے ان کے اول تو خیر جو ہے وہ گورنمنٹ آفیشل ہیں, وہ جو ہے ان کو پریس کانفرنس اس طرح سے اور اس طرح سے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ان کے بیک اپ پر جو ہے شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے, بجائے اس کے کہ وہاں پہ پنجاب کے ترجمان موجود ہوتے یا جو ہے پنجاب کے کوئی اعلیٰ عہدیدار ہوتے. شہزاد اکبر صاحب ان کو جو ہے وہ سپورٹ اچھا کر رہے ہیں اور ایک فہمیدہ, نئی اس جو ہے ملک میں آخری بات شروع کر. آج تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کر دیتے نا, اس ملک میں جی اب تک یہ اتنے واقعات ہو چکے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہوئے ہیں کہ اس پر ہم ایک پروگرام کرنا چاہیں تو شاید وقت ختم ہو جائے, لیکن ابھی بالکل تک وقت سخت ختم ہو جائے. قوانین کیوں نہیں بنائے گئے؟ کیا اس کا ریزن یہ ہے, اگر آپ ایگری کرتی ہیں, کہ کچھ ایسے مائنڈ سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو وکٹم کو ہی کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے, یا وکٹم کو ہی جو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اسی کی غلطی تسلیم کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ تمام غلطی ہی اس عورت کی تھی, اس بچی کی تھی, اس لڑکی کی تھی کہ وہ وہاں کیوں موجود تھی؟ جی بالکل وہی بات جو ہے میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ وہی ہے کہ کبھی کپڑے جو ہے وہ مسئلہ ہے, کبھی دوپٹہ مسئلہ ہے, کبھی دوپٹہ نہیں مسئلہ ہے, کبھی لیٹ نائٹ مسئلہ ہے, کبھی جو ہے وہ بیچارہ ذہنی مریض ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ بیچاری خود چل کے گئی ہوتی ہے نہیں کہ تو جو ہے مجھے ریپ چھوٹی کر دو, بچی کے کپڑوں معصوم کا کیا بچی. مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس ہاں کے نہیں چال وہ بھی چلن میں, شاید اس کے اٹھنے بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ بھی شاید ہو سکتا ہے نا کہ بچی گھر سے نکلی ہے, اور وہ کیوں نکلی ہے, مطلب یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا. اب تو اس طرح کی جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں سامنے, اس سے تو پھر ہم یہی, میں اور آپ یہی جو ہے ٹرانسلیٹ کریں گے نا, جب جو ہے ہمارے ذمہ داران اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہم کس طرح کی باتیں کریں گے؟ تو پھر پھر اس ہم بھی کا تو حل اسی کیا ہے؟ طرح کی باتیں کریں. اس کا حل بالکل سخت سے سخت قانون لانے کا ہے, اور سخت سے سخت قوانین. اب آپ دیکھیں کہ جب جو ہے وہ ریپ کیسز کی بات ہوئی اور جو ہے وہ ان کو پھانسی دینے کی بات ہوئی, تو ہمارے ایک پورا جو ہے وہ ایک پورا مائنڈ سیٹ کھڑا ہو گیا اس کے خلاف, اور بہت معذرت کے ساتھ اس میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پارٹیز انوالو ہوئیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ریپ کے وکٹمز کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا نہیں دینا چاہیے. اس سے معاشرے میں عدم برداشت اور عدم توازن بڑھے گا. وہ صحیح رہے گا کہ جب جو ہے وہ جو وکٹم ہو اچھا, وہ مجھے خود. حیرانی اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا چینلز کے اوپر کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹاک شوز کے اندر, یہ ایک نجی ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک عالم دین یا ایک مفتی صاحب, وہ یہ کہتے نظر آئے, اس پر بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گا, کہ جی اگر کسی کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی ہے, ایسی بدفعلی ہوتی ہے, تو وہ اس پر پردہ ڈال دے, اس پر آواز بھی نہ اٹھائے. یہ ان کے الفاظ تھے, آن ریکارڈ میرے پاس وہ کلپس موجود ہیں. یہ ایسے لوگوں کا کیا کردار ہے پھر معاشرے کے اندر؟ یہی تو وہ بات ہے نا جس پہ جو ہے میں اور آپ کمنٹ کرتے کرتے نہیں تھک رہے, کہ یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے بھی یہ ساری وہ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. ایک بچی کہ اپنی جان سے چلی گئی, ایک عورت جو ہے وہ زندہ نہ مردہ, اس کے بچوں کی جو ہے وہ کیا کنڈیشن ہوگی اس وقت. اور جو ڈیٹا میرے سامنے ہے وہ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ بھی سن کے جو ہے حیران رہ جائیں گے کہ خواتین اور بچوں
کے جو جرائم جو ان کے لیے مطلب جو ان کے خلاف کیے گئے جرائم ہیں، صرف جو ہے یہ جنوری سے مارچ تک کا ڈیٹا میں اگر آپ کو بتاؤں نا پاکستان کا، تو وہ 200% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. 200% کوئی بات رکھتا ہوگا، کوئی مذاق نہیں ہے ہو رہا ہے یہ. اور جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ اگر پردہ ڈالنا ہے تو پردہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کرائمز پہ ڈالیں پردہ. کیا یہ تھی ریاست مدینہ؟ کیا یہ ہوتا تھا وہاں پر؟ کیا جو ہے وہاں پہ انصاف کے لیے اس طرح لوگ در در ٹھوکرے کھاتے تھے؟ سانحہ سائیوال ہوا، ہم نے وہاں دیکھا. یہاں پر جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر اس سانحے کے اوپر، اور جو کچھ یہاں سندھ میں کراچی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر جو ہے ہم کیا کہیں، کہاں اچھا، جائیں، کس سے ابھی ایک انصاف ٹرینڈ مانگیں؟ چل رہا ہے، ایک جو ہے وہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے، ہینگ دا ریپسٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ خود بھی ایک عورت ہیں اور بخوبی ان معاملات کو جو ہے وہ زیادہ ڈیپلی سمجھ سکتی ہیں. کیا سزا ہونی چاہیے ان مجرموں کی؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ کسی بھی ریپسٹ کے لیے جو ہے وہ سزائے موت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ وہ سزا دیں گے تو آپ معاشرے کو جو ہے وہ ایک اپنی ریاست کو اور ریاست میں رہنے والے اس طرح کے لوگوں کو، بلکہ لوگ کیا کہنا چاہیے، ان کو تو وہ لوگ کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، درندوں کو یہ سبق جو ہے وہ پہنچے گا، یہ پیغام پہنچے گا کہ وہ جب اس طرح کریں گے تو ریاست ان سے آئینی ہاتھوں سے جو ہے وہ لڑے گی اور ان کے خلاف جو ہے وہ جائے گی. جب تک جو ہے ہمارے، آپ مجھے خود بتا دیں، جب تک جو ہے وہ اس طرح کے کیسز میں، اس طرح کے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ شور نہیں مچاتے، ڈیجیٹل میڈیا پہ شور نہیں اٹھتا، شور نہیں مچتا، تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ اتنے کل سے جو ہے پرسوں رات سے جو ہے صحیح. وہ یہ واقعہ میں فالو کر رہی ہوں، اور جب سب کچھ سننے کے بعد جو ہے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہرحال جو ہے، اور اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے جو ہے میچور اور انٹلیکٹ لوگوں نے اور مجھ سے یہی کہا کہ بہرحال جو ہے وہ غلطی تو جو ہے وہ ایک خاتون کی تھی نا، کہ وہ اکیلے گھر سے کیوں ٹھیک نکلی ہے، تھی. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ فہمیدہ یوسف صاحبہ آپ کے تجزیے کا اور اس معاملے کو ڈسکس کرنے کا. اب یہاں پر کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ساری غلطی عورت کی ہے. کچھ مائنڈ سیٹ ایسا بھی یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ جیسے فہمیدہ نے کہا، تو ان کو میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیگم کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ذرا اس کنڈیشن میں رکھ کے دیکھے کہ جس طرح سے موٹر وے کے اوپر معاملات ہوئے اس عورت کے ساتھ، اس کے بچوں کے سامنے، یا پھر اپنی 4 سالہ 5 سالہ بچی کو سامنے رکھیے کہ کسی نے بد فعلی کی، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، یا اپنی بہن کو سامنے رکھ کر دیکھیے، تو آپ اس کے بعد پھر کیا یہ کہنے پر آمادہ ہوں گے کہ آپ آواز نہ اٹھائیں، پردہ ڈال دیں؟ کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ آپ کی بہن کی غلطی ہے، آپ کی والدہ کی غلطی ہے، وہ اکیلے کیوں نکلی؟ ذرا سوچنا پڑے گا اس کے اوپر. اور جب تک یہ جو مجرم ہیں ان کو سر عام پھانسی نہ دی جائے یا پھر ان کے لیے سزائے موت مختص کر دی جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. وقفہ لوں گا، اس کے بعد ایک اور اسٹوری پہ بات کریں گے.